قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین کا کامل ہو جانا اور تمام ہو جانا، یہ بات اس چیز کو مستلزم ہے، لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بعد بھی کسی اور نبی کا آنا اس وقت یہ ممکن ہوتا تو پھر آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی، اور وہ جس کمی کو بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ پورا کرتا، اور آپ کا دین چونکہ کامل اور تمام، اس میں کسی طرح کی اب کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی نیا نبی آئے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر بطور دلیل کے وہ بیان فرمایا۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا دوسری ایک آیت مبارکہ میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ارشاد فرمایا اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جنت کی آپ خوشخبریاں دیں اور دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے آپ وہ ڈرائیں۔ تو یہ بشارت دینے والا بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، یہ کسی خاص علاقے، کسی خاص شہر، کسی خاص قوم، کسی خاص کنبے، ان کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے آپ کو یہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت، مشہور آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر وہ بھیجا گیا۔ تو علماء کرام نے یہ جو کلمات ہیں کافۃ للناس، یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ حدیث طیبہ میں بھی اس طرح کے کلمات موجود کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تمام لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور پھر یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اب آپ پر یہ رسول اور نبوت کا سلسلہ وہ منقطع اور ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ کے بعد میں یوں بھی کسی نئے نبی کا آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا اور ثابت کسی طرح نہیں ہوتا۔